الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کن کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی؟ سوال کیا گیا ہے مسلمان عورت کا کن لوگوں سے پردہ نہ کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، عورت اپنے محرم مردوں سے پردہ نہیں کرے گی، اور عورت کا محرم وہ ہے جس سے اس کا نکاح قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو، مثلاً باپ، دادا اور اس سے بھی اوپر والے، بیٹا، پوتا اور ان کی نسل، چچا، ماموں، بھائی، بھتیجا، بھانجا، یا پھر رضاعت کے سبب سے نکاح حرام ہو، مثلاً رضاعی بھائی اور رضاعی باپ، یا پھر مصاہرت یعنی شادی کی وجہ سے نکاح حرام ہو جائے، مثلاً والدہ کا خامد، سسر، اگرچہ اس سے بھی اوپر والی نسل کے ہوں، اور خامد کا بیٹا اور اس کی نسل۔ اب ہم سائلہ کے لیے یہ موضوع بالتفصیل پیش کرتے ہیں۔ نسبی محرم، نسبی طور پر عورت کے محرم کی تفصیل کا بیان سورۃ النور کی اس آیت میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اور اپنی زیب و آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ مفسرین حضرات کا کہنا ہے کہ نسب کی بنا پر عورت کے لیے جو محرم اشخاص ہیں ان کی صراحت اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہیں: اول، آباء و اجداد، یعنی عورتوں کے والدین کے آباء اور اوپر کی نسل، مثلا والد، دادا، نانا اور اس کا والد اور ان سے اوپر والی نسل، اور سسر اس میں شامل نہیں کیونکہ وہ محرم مصاہرت میں شامل ہے نہ کہ نسبی میں، ہم اسے آگے بیان کریں گے۔ دوم، بیٹے، یعنی عورتوں کے بیٹے جس میں بیٹے، پوتے اور اسی طرح دوتے یعنی بیٹی کے بیٹے اور ان کی نسل، اور آیت کریمہ میں جو خامد کے بیٹوں کا ذکر ہے وہ خامد کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں جو کہ محرم مصاہرت میں شامل ہیں، اور اسی طرح سسر بھی محرم مصاہرت میں شامل ہے نہ کہ محرم نسبی میں، اسے بھی عنقریب ہم بیان کریں گے۔ سوم، عورتوں کے بھائی چاہے وہ سگے بھائی ہوں یا پھر والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ہوں۔ چہارم، بھانجے اور بھتیجے یعنی بھائی اور بہن کے بیٹے اور ان کی نسلیں۔ پنجم، چچا اور ماموں، یہ دونوں بھی نسبی محرم میں سے ہیں، ان کا آیت میں ذکر نہیں اس لیے انہیں والدین کا قائم مقام رکھا گیا ہے، اور لوگوں میں بھی والدین کی جگہ پر شمار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات چچا کو بھی والد کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اور اسماعیل علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے چچا تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر الرازی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 206، تفسیر القرطبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 232 تا 233، تفسیر الآلوسی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 143، فتح البیان فی مقاصد القرآن تالیف نواب صدیق الحسن خان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ رضاعت کی بنا پر محرم، عورت کے لیے رضاعت کی وجہ سے بھی محرم بن جاتے ہیں۔ تفسیر الآلوسی میں ہے جس طرح نسبی محرم کے سامنے عورت کے لیے پردہ نہ کرنا مباح ہے، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے محرم بننے والے شخص کے سامنے بھی اس کے لیے پردہ نہ کرنا مباح ہے۔ اسی طرح اس عورت کے لیے اس کے رضاعی بھائی اور والد سے بھی پردہ نہ کرنا جائز ہے۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر الآلوسی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 143۔ اس لیے کہ رضاعت کی وجہ سے محرم ہونا بھی نسبی محرم کی طرح ہی ہے جو کہ ابدی طور پر نکاح حرام کر دیتا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے آبا کے ساتھ ان محارم کا ذکر کیا جن سے ان کا نکاح ابدی طور پر حرام ہے، جو کہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی حرمت والا ہوگا اس کا حکم بھی یہی حکم ہے، مثلا عورت کی ماں اور رضاعی محرم وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317۔ اور سنت نبویہ شریفہ میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، رضاعت بھی وہی حرام کرتی ہے جو نسب حرام کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح عورت کے نسبی محرم ہوں گے اسی طرح رضاعت کے سبب سے بھی محرم ہوں گے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث وارد ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو قعیس کے بھائی افلح نے پردہ نازل ہونے کے بعد آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی، جو کہ ان کا رضاعی چچا تھا، تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے جو کچھ کیا تھا انہیں بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری مع الفتح الباری لابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 150۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتلایا کہ ان کے رضاعی چچا جس کا نام افلاح تھا، اس نے میرے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے انہیں اجازت نہ دی اور پردہ کر لیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتلایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے پردہ نہ کرو، اس لیے کہ رضاعت سے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 22۔ عورت کے رضاعی محرم بھی اس کے نسبی محرم کی طرح ہی ہیں۔ فقہاء کرام نے جو کچھ قرآن مجید اور سنت نبویہ سے ثابت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی ہے کہ عورت کے رضاعی محرم بھی اس کے نسبی محرم کی طرح ہی ہیں، لہٰذا اس کے لیے رضاعی محرم کے سامنے زینت کی چیزیں ظاہر کرنا جائز ہیں جس طرح کے نسبی محرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہیں، اور ان کے لیے بھی عورت کے بدن کی وہ جگہیں دیکھنی حلال ہیں جو نسبی محرم کے لیے دیکھنی حلال ہیں۔ مصاہرت کی وجہ سے محرم یعنی نکاح کی وجہ سے عورت کے لیے مصاہرت کے محرم وہ ہیں جن کا اس سے نکاح ابدی طور پر حرام ہو جاتا ہے، مثلا والد کی بیوی، بیٹے کی بیوی، ساس یعنی بیوی کی والدہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المنتہی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ تو اس طرح والد کی بیوی کے لیے محرم مصاہرت وہ بیٹا ہوگا جو اس کی دوسری بیوی سے ہو، اور بہو یعنی بیٹے کی بیوی کے لیے اس کا باپ یعنی سسر ہوگا، اور ساس یعنی بیوی کی ماں کے لیے خاوند یعنی داماد محرم ہوگا۔ اللہ عز و جل نے سورۃ النور کی اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اپنی زیب و آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ تو اس میں سسر اور خامد کے بیٹے عورت کے لیے مصاہرت کی وجہ سے محرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور انہیں حکم میں بھی برابر قرار دیا ہے کہ ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 555۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5538۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔